اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد محسن الیاس، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام شان رمضان۔ آج کے ہمارے سوال و جواب کے سیشن میں خوش آمدید۔ آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی نثار احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں اللہ کا مفتی صاحب؟ احسان ہے، شکر ہے۔ اور سنائیں کیسے گزر رہے ہیں آپ کے روزے؟ اللہ کا فضل ہے، بہت سب ہی ٹھیک اچھا۔ ٹھاک ہے؟ اللہ کا فضل ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ آج پھر سے ہمارے کچھ دوستوں نے سوال کیے ہیں، تو ایک دوست کا سوال ہے، سجدہ تلاوت کس پر واجب ہے؟ جی بسم مفتی اللہ صاحب۔ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں میرے بھائی، سجدہ تلاوت ہر اس شخص پر واجب ہوتا ہے جس نے آیت سجدہ سنی ہو یا آیت سجدہ کی تلاوت کی ہو، اس شخص پر سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ یقیناً آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تراویح پڑھتے ہیں لوگ، شاید اس نے اس لیے پوچھا ہو کہ تراویح کے دوران اس نے تلاوت سنی ہو یا نماز۔ بعض لوگ یہ کہہ رہتے ہیں کہ جو نماز میں تلاوت کر رہا ہو اور غیر نمازی نے اس کو سن لیا ہو تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا، اس پر بھی سجدہ ہوتا ہے۔ ہر اس شخص پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے جو سنے یا جو آیت کی تلاوت کرے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارا سوال تھا پہلا، جو کہ نثار احمد صاحب نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب بتائیے۔ جی، حیض کی حالت میں عورت چونکہ ناپاک ہوتی ہے، شریعت میں عورت کو یہ ایک چھٹی دی گئی ہے، ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، اور روزہ جو ہے وہ بعد میں قضا کرنا اس پر ضروری ہوتا ہے، البتہ نمازیں اس کو معاف ہوتی ہیں۔ تو حیض کی حالت میں عورت ناپاک ہوتی ہے، اس کو ان چیزوں کی چھوٹ ہوتی ہے، وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ رکھے گی۔ حیض کی حالت میں اس کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جی، اس حالت میں کتنی دیر بعد روزہ یعنی کہ رکھا جا سکتا ہے؟ رمضان کے بعد کتنے جب عرصہ کے بعد؟ جب حیض ختم ہو جائے عورت کا، چاہے وہ رمضان میں ختم ہو تو وہ اگلے دن روزہ رکھے گی۔ جب بھی وہ پاک ہو جائے، اپنی حیض سے پاک ہو جائے، پاکی حاصل کر لے، وہ پاک ہو جائے گی۔ اس کے باوجود، پاک ہونے کے باوجود اگر وہ روزہ چھوڑے گی تو وہ اس پر قضا بھی ہے، اس پر فدیہ بھی ہے۔ جزاک اللہ، بہت اچھا جواب دیا۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف، جو کہ ایک بھائی نے کیا ہے، جس عورت کا بچہ چھوٹا ہو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیں میرے بھائی، اگر اس عورت کا بچہ زیادہ چھوٹا ہے، وہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پر دو صورتیں بنتی ہیں۔ دودھ پلانے کے وقت اگر عورت دودھ پلائے بچے کو تو عورت کو بھوک کی وجہ سے تنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دودھ نہ پلائے تو بچے کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ قضا کر لے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ عورت طاقتور ہے، وہ دودھ بھی پلا سکتی ہے، یا بچہ جو ہے وہ چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، دودھ نہیں پیتا، باہر کا دودھ پیتا ہے، تو اس صورت میں عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت اچھا جواب دیا آپ نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، ایک بھائی نے، بہت ہی پیارے بھائی ہیں ہمارے، جنہوں نے کیا ہے، کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروانا جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ جن کو افطاری کروائی جاتی ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں یا نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں پھر تو ان کو افطاری کروانا اس طرح کا جائز ہے کہ وہ افطاری ان کی ملکیت میں دی جائے، وہ ملکیت میں لے لے اور افطاری کر لے تو جائز ہے۔ اور اگر وہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے، خود صاحب نصاب ہے، مالدار لوگ ہیں، تو ان کو زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری کروانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ اپنی فیملی میں یا اپنے خاندان میں اپنے دوستوں کو اس کی افطاری کروا سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کی جی۔ اس بارے میں یہ ہے کہ اپنی فیملی میں اصول اور فروع کے علاوہ ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اصول سے مراد باپ ہے، دادا ہے، ماں ہے، نانی ہے، نانا ہے، ٹھیک ہے، پردادا ہے، پرنانا، پرنانی وغیرہ، یہ اصول ہوتے ہیں انسان کے۔ فروع
وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یا ان کے نیچے تک اسی طرح یہ لڑی نیچے تک جائے تو یہ اس کے فروع شمار ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے اصول اور فروع کے علاوہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو صدقہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ چچا زاد بھائی کو بالکل دے سکتا ہے، اپنے سگے بھائی کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ غریب ہو، سگی بہن کو بھی دے سکتا ہے اگر وہ غریب ہو۔ اس طرح ایک بات میں اس میں وضاحت کر دیتا ہوں، بعض لوگ اپنی بیوی کو بھی دے دیتے ہیں، تو بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح بیوی کا شوہر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ جزاک اللہ، ہمیں بہت ہی اچھا جواب دیا مفتی صاحب نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کیا روزے کی حالت میں زیر ناف کے بال کاٹنا جائز ہے؟ جی بالکل، زیر ناف بال جو ہے وہ کاٹ سکتے ہیں، روزے کی حالت میں ہو یا غیر روزے کی حالت میں ہو وہ کاٹ سکتے ہیں۔ البتہ اگر روزے کی حالت ایسے ہو تو اس نے بال نہ کاٹے ہوں، کافی اس کو تنگی ہوتی ہو تو ضروری ہے کاٹنا، بلکہ روزے کی حالت میں اس پر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ، ہمیں بہت ہی اچھا جواب دیا ہے مفتی صاحب نے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، روزے کی حالت میں سرما لگانا کیسا ہے؟ دیکھیں، سرما لگانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، روزے کی حالت میں بھی آپ سرما لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فقہاء حضرات نے اس کی اجازت لکھی ہے، اس کی اجازت ہے۔ اگر وہ آنکھ میں زیادہ لگے اور اس کی وجہ سے کوئی تنگی کھانسی وغیرہ ہو تو بلغم وغیرہ؟ نہیں، عموماً اس چیز کی وجہ سے کھانسی وغیرہ ہوتی نہیں ہے، آنسو نکل آتے ہیں اس سے، اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا، نہیں پڑتا۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ آخر میں ایک پیغام۔ دیکھیے محسن بھائی، یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ روزانہ ہمیں بلا لیتے ہیں، تو آج میں آپ کے ناظرین کو، اپنے ناظرین کو، اپنے عزیز و اقارب دوستوں کو یہ پیغام دوں گا کہ ایک صوفی صاحب تھے، بڑا دلچسپ سا واقعہ ہے، میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک صوفی صاحب تھے، وہ بڑے نفل وغیرہ پڑھتے تھے، تہجد گزار تھے، نمازی پرہیزی انسان تھے۔ ایک مرتبہ ان کی نا اپنی بیوی کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی، مختصر سی لڑائی ہوئی، بیوی نے کچھ کہا ہوگا آگے سے، تو صوفی صاحب کہنے لگے، میں بڑا تہجد گزار ہوں، بڑا نمازی ہوں، تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، تجھے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی بھی آخر انسان ہے، اس نے آگے سے کہا کہ یہ جو تو تہجد وغیرہ پڑھتا ہے نا، یہ میری وجہ سے پڑھتا ہے، تو اگر میں چاہوں تو پڑھ کر دکھا، تو نہیں پڑھ سکے گا۔ بس باہر کے بات وغیرہ ختم ہوئی تو سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو اب صوفی صاحب کو بیوی نے نماز کے لیے بمشکل اٹھایا، بڑی مشکل سے اٹھایا۔ تو صوفی صاحب کو بیوی نے کہا، ہاں بھائی بتا کیا حساب ہے، تہجد پڑھی آپ نے؟ صوفی صاحب کہیں اب تو فجر بھی قضا ہو گئی، فجر بھی نہیں پڑھی۔ تو بیوی نے کہا، ہاں بھائی بتا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تو میری وجہ سے پڑھتا ہے؟ صوفی صاحب بڑا مطلب کہ ان کو نا تعجب ہوا کہ یار اٹھتا میں تھا، مشقت میں برداشت کرتا تھا، بیوی نے کہا کہ تو میری وجہ سے پڑھتا ہے، اور یقیناً اب میں اس کی وجہ سے پڑھتا ہوں، یہ کیا وجہ ہے؟ آخرکار وہ بیوی کے پیچھے لگے کہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے، کیا راز ہے اس طرح۔ تو بیوی نے کہا، صوفی صاحب پہلے جب میں آٹا گوندتی تھی، جب میں آپ کے لیے روٹی پکاتی تھی، کھانا وغیرہ پکاتی تھی، تو میں باوضو ہو کر پکاتی تھی، اور جب آپ نے رات مجھ سے لڑائی کی تو رات کا کھانا جو میں نے پکایا ہے وہ میں نے بغیر وضو کے پکایا ہے، آٹا میں نے بغیر وضو کے گوندا ہے، اس لیے آپ نے نہ تہجد پڑھی، تہجد تو دور کی بات، آپ نے فجر بھی نہیں پڑھی۔ تو میں اپنے ناظرین سے کہوں گا، اپنے دوستوں سے کہوں گا، بالخصوص اپنی ماں و بہنوں سے کہوں گا کہ آپ کام کرتی ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، یقیناً عورتیں ہی گھروں میں کھانا وغیرہ پکائی وغیرہ یہی کرتی ہے۔ اگر میری بہنیں، میری مائیں باوضو ہو کر یہ کام کرے، ذکر اذکار کے ساتھ کرے، تسبیح کے ساتھ کرے، حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھتے ہوئے کام کرے، تو اس کھانے میں جو برکت ہوتی ہے، اس برکت کا اثر وہ اپنے گھر والوں میں دیکھے گی، اپنی ذات کے اندر بھی دیکھے گی۔ تو میں یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ کام کریں، بالخصوص آپ باوضو ہو کر کرے، اگر باوضو ہو کر نہیں کرتی تو کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کرے، الفاظ زبان سے ضرور دہرائے، اللہ کا نام لے کر جو بھی کام کیا جاتا ہے اللہ پاک اس میں ضرور برکت ڈالتے ہیں۔ تو میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ
ذکر و اذکار کو لازمی پکڑے مضبوطی سے، اور بالخصوص وضو کو. جب انسان کا وضو ہوتا ہے تو انسان کے پاس شیطان بھی آنے کی جرت نہیں کرتا. وضو ایسے ایک طاقتور چیز ہے، اور جب وضو پر وضو کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں علماء حضرات لکھتے ہیں کہ وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. جس طرح کہ ہم لوگ کہتے ہیں سونے پر سہاگ، سونے پر سہاگا. سونے پر سہاگا، یہ مطلب کہ ایک محاورہ ہے. تو وضو پر وضو کرنا، اب آپ با وضو ہے، آپ نے نماز کے لیے پھر وضو کیا، تو یہ سونے پر سہاگا ہو گیا، نور علی نور ہو گیا. تو میں ناظرین سے کہوں گا کہ با وضو رہنے کی کوشش کرے ہر وقت، اور رمضان کے مہینے میں تو بالخصوص با وضو رہے، ذکر و اذکار کرے. رمضان کا تو ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ غنیمت سمجھ کر اس کو عمل میں لانا چاہیے. رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان میں ایک نفل کام کرے، نفل کام ایک کرے، تو اللہ پاک اس کو فرض جتنا ثواب دیتے ہیں. اور جو شخص رمضان میں ایک فرض عمل کرے، فرض کو نبھائے، تو اللہ پاک اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہ سن لیتے ہیں کہ 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، نفل کو فرض کے درجے میں دیا جاتا ہے، لیکن ہم پھر بھی کام نہیں کرتے. یہ ہماری سستی ہے، اس سے بچنا چاہیے. میں بس یہی کہوں گا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر کرنا چاہیے. یہ ایک مہینہ ہے اور وہ بھی تقریباً گزر چکا ہے، پہلا عشرہ گزر چکا ہے، تھوڑا سا وقت رہ گیا، یہ بھی ایسے گزرے گا پتہ ہی نہیں لگے گا ہمیں. تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار ضرور کرنا چاہیے. جزاک اللہ. آخر میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے، اکثر میں نے دیکھا ہے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو عورتیں قبرستان جاتی ہیں تو ان کا قبرستان میں جانا جائز ہے؟ دیکھیں محسن بھائی، یہ سوال میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، اس کا جواب دے چکا ہوں. اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کے شروع میں عورتوں کو قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اور کیوں منع فرمایا تھا؟ کیونکہ عورتیں وہاں پر جا کر وہ رونا دھونا شروع ہو جاتی تھی. مطلب کہ عورتوں کا دل چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نا کے ساتھ العقل ہے، تو دل چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہاں پر وہ غیر شرعی کام شروع کر دیتی تھی. ٹھیک ہے، بے پردگی وغیرہ ہو جاتی تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے آپ کو قبروں کی زیارت کرنے سے، یعنی قبرستان جانے سے منع فرمایا تھا. اب آپ جا سکتی ہیں، اب آپ زیارت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ حکم جو ہے یہ عورتوں اور مرد دونوں کے لیے ہے، جا سکتی ہے. تو فقہا حضرات نے، علماء حضرات نے دونوں واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ نکالا ہے، یہ خلاصہ نکالا ہے کہ اگر عورت کو قبرستان جانے میں بے پردگی ہو، یا قبرستان جانے کے بعد وہاں پر وہ بے پردگی ظاہر کرے، یا اس طرح کوئی غیر شرعی کام اس سے ہو جائے، رونا دھونا ہو وہاں پر. اب مثال کے طور پر ایک عورت کا بیٹا فوت ہو، وہ اپنے بیٹے کو قبر پر جا کر کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ بڑا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے. تو ایسے عورتوں کو قبرستان جانا نہیں چاہیے، بلکہ گھر سے ہی ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ لینا چاہیے. اور اگر عورت کو اتنا خدشہ نہ ہو، بے پردگی کا خدشہ نہ ہو، اور وہاں پر جا کر غیر شرعی کام کرنے کا بھی خدشہ نہ ہو، تو عورتوں کو اجازت ہے قبرستان جانے کی. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. آج کا ہمارا پروگرام ختم ہوا جاتا ہے. اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے وہ سوال پوچھ سکتا ہے. اور ناظرین، خیر خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ. شکریہ.